بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے کتاب اسامی کا 5واں سبق ہے اور 5واں سبق مشترک کی تعریف، اس کا حکم، مؤول کی تعریف اور اس کے حکم پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ عبارت دیکھیں، والمشترک وهو ما اشترک فیہ معان او اسام لا علی سبیل الانتظام، اور مشترک وہ لفظ ہے جس میں چند معنی یا چند اسما شریک ہوں لیکن یہ اشتراک اعلی سبیل شمول نہ ہو بلکہ اعلی سبیل البدلیت ہو۔ وحکمہ التوقف فیہ بشرط التأمل لیترجح بعض وجوہہ، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ تعویل اور غور و فکر کی شرط کے ساتھ اس میں توقف کیا جائے تاکہ اس کا کوئی ایک معنی راجح ہو جائے۔ آج کے سبق میں آپ یوں سمجھنا کہ 3 باتوں میں سمجھنا۔ سب سے پہلی بات، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تقسیم اول کی تیسری قسم کو بیان فرما رہا ہے۔ تقسیم اول لفظ کی باعتبار وضع کے خاص بھی بیان ہو گیا، عام بھی بیان ہو گیا، اب یہ تیسری قسم مشترک ہے۔ اور مصنف نے مشترک کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والمشترک وهو ما اشترک فیہ معان او اسام لا علی سبیل الانتظام۔ لفظ ما، یہ جو والمشترک وهو ما میں لفظ ما ہے، یہ بمنزلہ جنس ہے جس سے لفظ موضوع مراد ہے جو کہ خاص، عام، مشترک سب کو شامل ہے، اور اس کے آگے جو باقی قیود ہیں وہ فصول کہلائیں گی، فصول۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہوگا، مشترک بھی اشتراک سے ہے اور آگے تعریف میں بھی اشتراک کا لفظ لایا، تو مشترک کی تعریف میں اشتراک کا لفظ استعمال کرنا، اس سے تعریف الشیء بنفسہ ہی لازم آئے گی، جو کہ باطل ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا۔ جواب اس کا آپ یہ دیں گے، اشتراک سے یہاں مراد اشتراک لغوی ہے اور مشترک سے مراد یہاں مشترک اصطلاحی ہے۔ اس تغیر کی وجہ سے اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ اشتراک سے لغوی مراد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لفظ کی یہ تقسیم معنی لغوی کے اعتبار سے ہے، جب مقسم اعتبار وضع لغت مراد ہوگا تو اقسام کا اعتبار بھی اسی حیثیت سے ہوگا۔ اشتراک کے معنی یہ ہے کہ لفظ چند معنی میں سے ہر ایک کے علی السویہ مراد ہونے کا احتمال ہو۔ اشتراک کے معنی کی اس تفصیل کے بعد مشترک کی تعریف سے خاص بھی خارج ہوا، اس لیے کہ خاص میں چند معنی کا احتمال نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ایک معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور مصنف کے قول لا علی سبیل الانتظام کی قید سے عام خارج ہو گیا، اس لیے کہ عام میں اشتراک اعلی سبیل الشمول ہوتا ہے اور مشترک میں اشتراک اعلی سبیل البدلیت ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض اس میں یہ کہ مشترک کی تعریف میں معان او اسام کے درمیان او حرف اسام کے درمیان او حرف تردید استعمال کیا ہے، جو کہ عام طور پر تعریفات میں ناپسندیدہ ہے۔ جواب اس کا یوں دیں گے آپ کہ او یہاں تردید کے لیے نہیں ہے بلکہ او تقسیم کے لیے ہے، اور تقسیم بھی حد کی نہیں بلکہ محدود کی ہوگی، کیونکہ مشترک 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مشترک وہ ہوتا ہے جس میں معنی کا اشتراک ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ نحل، سیرابی اور تشنگی دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے۔ لفظ قروء، طہر اور حیض کے معنی کے درمیان مشترک ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ چند مسمیات یعنی اعیان خارجیہ کے درمیان اشتراک ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ عین کہ اس میں چند اعیان خارجیہ مشترک ہیں،
اس لیے کہ لفظ عین سورج کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں۔ ان سب کے درمیان لفظ عین مشترک ہے جو کہ اعیان خارجیہ ہیں، نہ کہ امور ذہنیہ۔ دوسری بات وَحُكْمُهُ التوقف، مصنف رحمہ اللہ مشترک کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ کسی ایک معنی پر اعتقاد نہ رکھا جائے، بلکہ اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ شارع کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، اور مشترک معنی میں غور کرے تاکہ کوئی ایک معنی راجح ہو جائے، اس لیے کہ لفظ ہر ایک معنی کا مساوی طور پر احتمال رکھتا ہے اور ان میں سے صرف ایک ہی معنی مراد ہے، لہذا تأمل ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے لفظ قروء کے معنی میں جو حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے غور کر کے حیض کے معنی متعین کر دیے ہیں، اور حیض کے معنی متعین کرنے کی چند وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ آپ یوں سمجھنا کہ کتاب اللہ میں قروء جمع کا صیغہ وارد ہوا ہے اور جمع کا ادنا درجہ 3 ہے۔ اگر قروء سے طہر مراد لیں تو ایک صورت میں 3 پورے نہیں ہوتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں ثلاثہ کا لفظ وارد ہوا ہے جو کہ لفظ خاص ہے، اور اس کا مصداق محض 3 ہے، 3 سے کم یا زیادہ پر ثلاثہ کا اطلاق درست نہیں ہے۔ اگر قروء سے طہر مراد لیا جائے تو یا تو 3 سے زیادہ یا کم ہوتا ہے، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینا تو بدعت ہے، لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ تو جب طلاق حالت طہر میں دی جائے گی تو دیکھیں گے طلاق جس طہر میں واقع ہوئی ہے وہ عدت میں شمار ہوگا یا نہیں۔ اگر شمار نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ 3 طہر ضروری ہیں تو مدت عدت 3 طہر سے زائد ہوگی، اور اگر تو 3 طہر پورے نہیں ہوتے بلکہ 2 اور تیسرے کا بعض ہوتا ہے۔ والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي وحكمه العمل به على احتمال الغلط، اور مؤول وہ لفظ مشترک ہے جس کے کوئی ایک معنی ظن غالب کے ذریعے راجح ہو گئے ہوں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ احتمال خطا کے ساتھ اس پر عمل واجب ہو۔ اب یہاں سے چوتھی قسم تقسیم اول کی قسم رابع کو بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے چوتھی قسم مؤول ہے۔ مؤول اعلی یا اولو سے ماخوذ ہے، اس کا معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ مجتہد جب چند معانی میں سے ایک معنی کو متعین کر دیتا ہے تو وہ گویا کہ تمام معانی سے ایک معنی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مؤول تعویل سے پہلے مشترک ہوتا ہے، تعویل کے بعد مؤول کہلاتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے مؤول کی تعریف میں من المشترک کی قید لگائی ہے، والمؤول وهو ما ترجح من المشترک، من المشترک کی جو قید لگائی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں مؤول سے وہ مؤول مراد ہے جو مشترک سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ تو اگر خفی مشکل مجمل کا خفا کسی بھی دلیل ظنی سے دور ہو جائے تو وہ بھی مؤول کہلاتا ہے، مگر یہ مؤول لفظ موضوع کے اقسام سے نہیں ہے بلکہ لفظ بیان کے اقسام سے ہے۔ مصنف کا مقصد اس مؤول کو بیان کرنا ہے جو لفظ موضوع کے اقسام سے ہو۔ مشترک چونکہ لفظ موضوع کے اقسام سے ہے، اسی وجہ سے مصنف نے من المشترک کی قید لگائی ہے۔ دوسری بات، آگے متن کی عبارت میں بے غائے کا لفظ ہے، تو عبارت میں جو غالب رائے ہے اس سے قیاس مراد نہیں ہے جیسے کہ بظاہر وہم ہوتا ہے، بلکہ ظن غالب مراد ہے۔ یعنی اگر مشترک کے کسی ایک معنی کو ظن غالب کے ذریعے ترجیح دی گئی ہو تو وہ مؤول کہلائے گا۔ یہ ترجیح خواہ خبر واحد سے دی گئی ہو یا قیاس سے دی گئی ہو یا نفس صیغہ میں غور و فکر کر کے دی گئی ہو یا سیاق و سباق میں غور و فکر کر کے دی گئی ہو، ان تمام صورتوں میں مشترک مؤول ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی معنی کو دلیل قطعی کے ذریعے ترجیح دی گئی تو وہ مؤول نہیں کہلائے گا بلکہ وہ مفسر کہلائے گا۔ خبر واحد کے ذریعے ترجیح کی مثال یہ ہے
لفظ قروء حیض اور طہر کے معنی میں مشترک ہے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے خبر واحد کہ حیض کو ترجیح اس حدیث کی وجہ سے حیض کو ترجیح دی گئی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ طلاق الامت تطلیقتان و عدتها حیضتان، کہ باندی کی جو طلاقیں ہیں وہ 2 ہیں اور اس کی جو عدت ہے وہ 2 حیض ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قروء سے حیض مراد ہے، کیونکہ اس حدیث میں باندی کی عدت حیض بیان کی گئی ہے، تو بطور دلالت یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آزاد عورت کی عدت بھی حیض ہوگی، اس لیے کہ دونوں کی عدت کے بارے میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ قیاس کے ذریعے مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح کی مثال یہ ہے، قروء سے حیض مراد ہے، اور قیاس و عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حیض ہی مراد ہو، اس لیے کہ جب قروء سے حیض مراد ہوگا تو عورت 3 حیض گزار کر بالیقین اور بالاتفاق عدت سے نکل جائے گی۔ اس طرح کہ اگر کسی نے طہر کے اول جز میں طلاق دی تو حیض کے ساتھ عدت گزارنا طہر کے ساتھ عدت گزارنے کو مستلزم ہوگا، کیونکہ وقوع طلاق کے بعد جس مدت میں 3 حیض گزریں گے اسی مدت میں 3 طہر بھی گزر جائیں گے، لہٰذا ان حضرات کے نزدیک بھی عدت گزر جائے گی جو طہر کے ساتھ گزارنے کے قائل ہیں۔ مثلا طہر کے جز اول میں طلاق دی اور عدت حیض کے ذریعے گزاری تو طہر بھی 3 ہو جائیں گے اور حیض بھی، لہٰذا فریقین کے نزدیک عدت گزر جائے گی۔ مثال کے طور پر طہر حیض، مذکورہ صورت میں طہر بھی 3 اور حیض بھی 3 ہوں گے، اور طہر کے ذریعے عدت گزاری جائے تو 3 طہروں کی مدت 3 حیضوں کو مستلزم نہیں ہوتی۔ نفس صیغہ میں غور فکر کی ترجیح کی مثال بھی قروء کے لفظ میں غور کرنا ہے، یعنی اگر قروء کے لغوی معنی میں غور تو تب بھی حیض ہی کے معنی کو ترجیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت میں قروء کے معنی ہے جمع اور انتقال، اور جمع و انتقال حیض میں ہوتا ہے نہ کہ طہر میں۔ طہر میں صرف جمع کے معنی ہوتے ہیں، حالت طہر میں دم حیض جمع ہوتا ہے اور حالت حیض میں جمع بھی ہوتا ہے خارج بھی ہوتا ہے۔ تیسری بات، وحکمہ العمل، مؤول کا حکم یہ ہے کہ مجتہد کی تعویل و ترجیح کے بعد جو معنی متعین ہو اس پر عمل واجب ہے، مگر خطا کا احتمال ہے، اس لیے کہ ترجیح ظن غالب یا قیاس سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں امر ظنی ہیں جن میں خطا کا احتمال ہے۔ یا خبر واحد سے ترجیح ہوتی ہے تو خبر واحد میں بھی خطا و ثواب کا احتمال ہے، اس لیے کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مؤول موجب عمل تو ہے مگر موجب علم و اعتقاد نہیں، اسی وجہ سے مؤول کے منکر کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ آج یہاں تک کا